بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شرح میت عامل کا سبق 13ویں نو میں ہمارا سبق پہنچا ہوا ہے، تو عبارت پڑھتے ہیں۔ پہلے ایک جملہ، اما الثلاثۃ الاول فحسبت وظننت وخلت، یہ جملہ ختم ہو گیا تھی۔ اس کی ترکیب کرتے کوئی قید شہد پرانے شرانے پڑھتے۔ یہ اما ہے، اما کے بعد آنے والا اسم اگر ظرف نہ ہو تو اکثر مبتدا بنتا ہے۔ یہ آپ نے داتنا میں بھی پڑھا، اگر اس کے اندر ابتدا کی صلاحیت ہو تو مبتدا بنتا ہے۔ الثلاثۃ، یہ کیوں مرفوع ہوا؟ مبتدا۔ اول پڑھنا، اس کو اول نہیں پڑھنا کیونکہ پیچھے جمع ہے۔ ثلاثہ اگرچہ لفظوں میں واحد ہے، معنی میں جمع ہے۔ یہ اول اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر مبتدا۔ یہ فا اما کے جواب میں حسیبت مراد لفظ معطوف ہے، ظننت مراد لفظ معطوف، خلت مراد لفظ معطوف علیہ، دونوں معطوفوں سے مل کے مبتدا کی خبر۔ یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ کوئی یوں بھی کرتے ہیں، ثلاثۃ الاول موصوف سے مل کے مبتدا قائم مقام شرط، اور اس کو کہتے ہیں خبر قائم مقام جزا، لیکن بنتا جملہ اسمیہ خبریہ ہی ہے جیسے ہم نے کر دی۔ مثل حسبت زیدا فاضلا وظننت بکرا نائما وخلت خالدا قائما، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مثل ہمیشہ آگے مضاف ہوتا ہے، یہ مضاف ہے جی۔ آگے حسبت زیدا فاضلا مراد اللفظ معطوف ہے، کیونکہ مثل کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے، اس لیے کہا مراد اللفظ معطوف علیہ، مراد اللفظ معطوف، مراد اللفظ معطوف علیہ، دونوں معطوفوں سے مل کے مثل کا مضاف علیہ، مضاف علیہ مل کے خبر ہوگی مبتدا معذوف مثالہ کی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ آئیے؟ کیوں آمد جعفر وظننت اذا کان من الزنۃ بمعنی التہمۃ لم یقتضی المفعول الثانیہ، یہ تیسرا جملہ ہے جی آج کی عبارت کا۔ واو استینافیہ، ظننت مراد اللفظ مبتدا، سن رہے ہیں؟ اذا اسم ظرف متضمن بمعنی شرط مفعول فی مقدم۔ اب اس کے بعد دو جملے آئیں گے، ایک شرط ایک جزا۔ کان فعل ناقص، اس کے اندر ہوا ضمیر، اس کا اسم جس کا مرجع یہ ہے۔ من جار زنہ چونکہ معرفہ ہے، درمیانے کلام میں ہے، اس کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، یہ کیا بنے گا؟ ذوالحال۔ بھائی قاعدہ وہ پرانا، اعلم ان العوامل فی النار سیقول السفہاء من الناس، یہ ذوالحال ہے جی۔ باجار معنی مضاف، تہمت مضاف علیہ، مضاف علیہ مل کے مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق و ثابتۃ کے، ثابتۃ اپنے فاعل متعلق سے ہی فاعل، شبہ جملہ اسمی ہو کر حال، ذوالحال مل کے مجرور، جار مجرور مل کے ثابتان کے متعلق، کیونکہ کانا کی کیا بنے گی؟ خبر۔ ثابتان اپنے ہوا فاعل متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر، کانا اپنے اسم ہوا اور خبر ثابتان سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر، خبریہ نہیں کہتے، جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ لم یقتضی، وہ گر گئی یا، اصل میں لم یقتضی فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل جس کا مرجع وہ ظننت ہوئی ہے۔ المفعول الثانیہ موصوف سے مل کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل، مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر اس کی خبر جملہ شرطیہ ہو کر ظننت کی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثل ظننت زیدن ای اتہمت، یہ دیکھیں مثل میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہمیشہ آگے کیا ہوتا ہے؟ مضاف، اور اس کا مضاف الیہ مفرد ہوتا ہے۔ مثل مضاف ہے، ظننت زیدن کیا کہے گے؟ مراد لفظ، اور آگے چونکہ ای آیا ہوا ہے، یہ ہمارا پرانا قاعدہ ہے شرح میت کا کہ ای سے پہلے مفرد، ای کے بعد مفرد کیا بنتے؟ مبدل منہ۔ یوں کہیں گے مثل مضاف ظننت زیدن مراد اللفظ مبدل منہ، ای حرف تفسیر، اتہمت مراد اللفظ بدل، مبدل منہ بدل مل کے مثل کا مضاف لے، مضاف لے مل کے خبر مبتدا معذوف مثال ہوتا ہے۔ اللہ کی ترکیب کرنی ہے، ظننت فعل فاعل زیدن مفعول بھی، اتہمت فعل تو فاعل ہو مفعول بھی۔ ہاں یہاں الگ کرنی تو حسبت فعل تو فاعل زید مفعول بھی اول، فاضل مفعول بھی ثانی، جملہ فعلیہ خبریہ، ظننت فعل تا فاعل بکر نائم دو مفعول اس کے،
خلد فعل تا فاعل خالدن قائم دو مفعول. میں نے یہاں تک یہ 4 جملے ہیں میرے خیال میں، ایک یہاں پھر دوسرا اور یہ تیسرا اور یہ چوتھا، 4 جملے ترکیب سمیت قواعد سمیت پڑھ لیے. اب ہم ان کو پڑھتے ہیں، مطلب سبق پڑھتے ہیں. یہ 13ویں نوع کے اندر وہ جو افعال قلوب ہیں ان کا بیان ہے. افعال قلوب ہیں 7، 3 شک والے ہیں، 3 یقین والے اور ایک مشترک ہے یقین اور شک کے درمیان. پہلے 3 سے مراد ہے شک والے. وہ کون کون سے ہیں وہ پہلے جملے میں بتائے، 1 2 3. یہ پہلے 3 ہیں یعنی شک والے. آگے تینوں کی مثال دیتا ہے، حسبت زیدن فاضلا ظننت بکرا نائما خلت خالدا قائما. یہ تینوں کی مثال دے دی اور تینوں کا ترجمہ ایسا کرنا کہ شک والا ہو. میں نے گمان کیا زید کو فاضل، میں نے گمان کیا بکر کو سویا ہوا، میں نے گمان کیا خالد کو کھڑا. کوئی حال نہیں بنانا، مفعول ثانی بنانا ہے. اچھا یہ خالد ہے، میں نے گمان کیا خالد کو کھڑا، یعنی اس کو کھڑا گمان کیا بھی کھڑا ہے، بیٹھا نہیں ہے. تو یہ بہرحال پہلے 3 کی مثال بھی ہوگی. آگے ایک قاعدہ ہے تیسرے جملے میں اور وہ ظننت کے بارے میں ہے. ظننت جب زنہ مصدر جو ہے اس کا اور اس کا معنی تہمت ہو، آپ نے سنا نہیں. ظننت جب یہ مشتق ہو زنہ سے، لیکن زنہ کا معنی کیا ہو، پھر ظننت دوسرے مفعول کا تقاضا نہیں کرے. پھر کہہ رہا ہوں ظننت جو فعل ہے جب یہ مشتق ہو زنہ اس حال میں کہ زنہ کا معنی تہمت، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زنہ کا معنی کوئی اور بھی ہے. آپ نے سنا نہیں. ظننت زنہ سے ہو اس حال میں کہ زنہ کا معنی، پھر یہ دوسرے مفعول کا تقاضا، اس سے یہ بھی پتہ چلا زنہ کا کوئی اور معنی بھی آتا ہے. اگر ایک ہی معنی ہوتا تو یہ شرط نہ لگاتا اس حال میں کہ تہمت کے معنی میں ہوتا ہے. جو کوئی سمجھ بھی آئی. تو یہ قاعدہ بیان کیا، مثال دی ظننت زیدن. اب یہ ظننت اس زنہ سے ہے جس کا معنی تہمت. اب اس کا ایک مفعول آئے کہ 2 آئے. اب اس کا معنی اتہمت، میں نے زید پہ تہمت لگائی. جی میں نے جتنی ترکیب قاعدوں سمیت کی تھی اتنا میں نے بیان کیا. اب ہم فٹ کریں گے، ترجمہ کریں گے. رہے پہلے 3، یہ دیکھیں ترجمہ، یہاں صفت کا ترجمہ پہلے ہو گیا. رہے پہلے 3، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے رہے پہلے 3. پاس وہ حسبت ظننت خلت ہے نہیں ہے جمع ہے. ان تینوں کی مثال کیا کہا، اس کا مبتدا مثال ہو نہیں نکالیں گے، مثال ہننا تینوں کی مثال. حسبت زیدن فاضلا ظننت بکرا نائما خلت خالدا قائما کی مثال میں ہے. اور ظننت جب زنہ سے ہو، یہاں میں نے ثابتا نکالا، مشتق کا نکالیں. ثابتا پہلے بتایا نا کیا نکالیں، ظننت جب وہ ظننت مشتق ہو زنہ سے اس حال میں کہ زنہ تہمت کے معنی میں ہو تو وہ ظننت دوسرے مفعول کا تقاضا نہیں کرے گا. فٹ ہوا. اور ظننت جب مشتق ہو زنہ سے اس حال میں کہ وہ زنہ تہمت کے معنی، تو وہ ظننت دوسرے مفعول کا تقاضا. اس ظننت کی مثال جو زنہ سے مشتق ہو، زنہ کا معنی تہمت، اس کی مثال ظننت زیدن ای اتہمت کی مثال میں ہے. وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الثَّانِيَةُ فَعَلِمْتُ وَرَأَيْتُ وَجَدْتُ مِثْلَ عَلِمْتُ زَيْدًا أَمِينًا وَرَأَيْتُ عَمْرًا فَاضِلًا وَجَدْتُ الْبَيْتَ رَهِينًا. یہ 2 جملے یہاں تک اور بالکل آسان ہے، بالکل وہی ترکیب ہے جو پہلے جملے کی یہاں تھی نا، وہ یہاں اس جملے کی ہے یہاں تک. جو یہاں دوسرے جملے کی ترکیب تھی مصر سے لے کے یہاں تک وہ ترکیب. اب میں اس کو صرف بیان کروں گا. بھائی وہی کہہ دیں، دیکھیں اما کے بعد آنے والا ظرف نہیں، ظرف نہیں، مبتدا تھا مبتدا، آگے صفت تھی صفت، آگے یہ خبر، پھر آگے مثل سے مضاف، سارے وہی مثال. افعال قلوب 7 ہیں، 3 شک والے اور 3 شک والے پڑھ لیے. اب ہم پڑھیں گے یقین والے. یقین والے بتائے وہ کون کون سے، 1 2 3. تینوں کی مثال علمت زیدن امینا، میں نے زید کو امین یقین کیا. ورأیت عمر، میں نے عمر کو فاضل یقین کیا. وجدت البیت رہین، میں نے گھر کو مرہون پایا، یعنی رہن والا پایا. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کو بولو تو صحیح، شاید میں ترجمہ اس کا غلط نہیں کر رہا، پھر دیکھ لیں سمجھ آئیے. بار میں نے اس کا میں نے یہ کیا، مرہون مطلب وہ رہن والا نہیں ہوتا. میں نے یہ پایا نہیں کریں گے، ترجمہ میں نے غلط کیا، یقین کیا. میں نے گھر کو یقین کیا کہ رہن والا.
وہ جو گروی نہیں جس کو کہتے غالباً، یہ وہ ہے. سمجھ آئی ہے؟ رہے دوسرے تین، علم تو، رہی تو، وجد تو ہے، ان تینوں کی مثال علم تو زیادہ امینا ورہی تو عمران فاضلا وجد البیت رہینا کی مثل میں ہے. وعلم تو قد یجیب بمان عرفت نہ علم تو زیادہ ای عرفت ورہی تو قد یکون بمان ابصرت کقول تعالی فانظر ماذا ترى وجدت قد یکون بمان اصبت مثل وجدت ضال ای اصبتها. یہاں تک میں نے پڑھا پائی، ترکیب کرنے لگا ہوں. یہ واو عاطفہ ہے، علم تو مراد اللفظ مبتدا ہے، قد حرف تاکید برائے تقلیل ہے، یجیو فعل ہے، ہوا فاعل جس کا مرجع وہ ہے. باجار مانا مضار، عرفت مراد المضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کے مجرور جار میں کس کے متعلق ہے جی؟ تو ہاں سنیا کوئی نا. یہ فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کے اس کی خبر مبتدا خبر جملہ اس میں خبری ہے. نحو مضاف علمت زیدا مراد اللفظ مبدل منه ای عرفت ای تفسیر عرفت مراد اللفظ بدل مبدل منه بدل مل کے نحو کا مضاف ہے اور خبر. سنا نہیں آپ نے؟ یہ وہی ترکیب ہے جو ہم نے یہاں پہ کی تھی مثل ظلم. پتہ نہیں سن رہے ہو کہ نہیں؟ ورأیت مراد اللفظ مبتدا قد یکون قد حرف تاکید یکون فعل ہوا فاعل و اسم اس کا. باجار مانا مضاف، ابصرت مضاف مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ میں مجرور جار میں جملے کے ثابتن کے متعلق ہو گئی اس کی خبر. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ فعلیہ خبری ہوگا اس کی خبر مبتدا خبر جملہ اس میں خبر. کوئی نہیں سنی؟ اس کی توجہ سننا. قولی تعالی فانظر ماذا ترى، کاف جار ہے، قولی مضاف ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل فاعل میں کے حال، ذوالحال میں کے قول کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ میں کے مبدل منہ. کیا بنا؟ مبدل منہ. فانظر ترى ماذا ترى مراد اللفظ بدل، آپ نے سنا نہیں؟ مبدل منہ بدل مل کے کاف جار کا مجرور، جار مجرور مل کے مثالو کی خبر مبتدا موضوع. یاد ہوا ہے؟ دوسری ترکیب یہ فاعل جیسے قرآن پاک میں ہے، انظر فعل انت فاعل، ماذا ترى. یہ ماذا کے اندر دو تین ترکیبیں، لیکن یہاں جو مشہور ہے ماذا استفہامیہ. کیا؟ یہ مفعول بھی مقدم ترا کا، ترا فعل فاعل اندر فعل فاعل مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فعلیہ خبریہ ہوا. کیا ہوا؟ ہاں یہ شاید استفہامیہ انشائیہ بنا لیں. ماذا ترى جملہ فعلیہ. یہ کب بنائیں گے کہ ہم نے تو بنایا ماذا کو مفعول بھی مقدم. کیا بنایا؟ یہ انشائیہ ہے. تو یہ مفعول بھی انشائیہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا ہے. فعلیہ انشائیہ یہ محلن منصوب ہے، اس کا مفعول ہے. یعنی یہ جو جملہ ہے نا محلن منصوب ہے، اور یہ انظر کا کیا ہے؟ مفعول ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو انظر فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ. یاد ہو گیا؟ وجدت مراد اللفظ مبتدا قد یکون بمعنی سب، تو بالکل وہی ترکیب ہے جو ورأیت قد یکون کی. مثل مضاف وجدت الضال ای اصبت، تو بالکل وہی ترکیب ہے جو یہاں تھی، آپ نے سنا نہیں؟ جی سبق پڑھنے لگا ہوں. علمت افعال قلوب میں سے ہے، دو مفعول آتے ہیں، لیکن کبھی اس کا معنی ہوتا ہے عرفت. کیا ہوتا ہے؟ مثال دے دی آگے، یہ مثال ہے علمت زیدن یعنی عرفت. رأیت افعال قلوب میں سے ہے، اس وقت اس کا معنی ہوگا یقین، لیکن کبھی ابصرت کے معنی ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا. مثال دی فانظر ماذا، یہ ترا، لیکن کہتے ہیں یہ مثال میں نظر ہے، یعنی یہ مثال اس کی نہیں بنتی کہ یہاں ترا کا معنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، یہ اس کی مثال نہیں ہے. کوئی سمجھ بھی آئی؟ بہرحال ویسے رأیت ابصرت کے معنی میں آتا ہے، یہ مثال میں صرف نظر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں آتا نہیں ہے، آتا ہے. اور وجدت اصبت کے معنی میں کبھی ہوتا ہے. کوئی سمجھ بھی؟ یہ کیوں بتا رہا ہے؟ اس لیے علمت کا معنی یقین ہو تو دو آئیں گے، رأیت کا معنی یقین ہو تو دو آئیں گے، اور وجدت کا معنی یقین ہو تو دو آئیں گے. اگر علمت کا معنی عرفت آ گیا ایک مفعول آئے گا، اگر رأیت کا معنی ابصرت آ گیا تو ایک مفعول، وجدت کا معنی اصبت ہوا تو ایک مفعول. ان تینوں میں سب سے زیادہ استعمال رأیت کا ہے. رأیت کئی جگہ پہ ابصرت کے معنی میں آ جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ علمت ہے، کئی جگہ پہ اس کا معنی آ جاتا ہے جاننا، ایک مفعول آتا ہے، آپ نے سنا نہیں ہے. اور علمت تحقیق کبھی عرفت کے معنی میں آتا ہے. اس کی مثال علمت زیدن ای عرفت، میں نے زید کو جانا، یعنی زید کو پہچانا. جانا ایک ہی بات ہے، یقین نہیں. یقین ہوتا تو دو آنے. رأیت تحقیق کبھی ابصرت کے معنی میں ہوتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان یعنی فانظر ماذا ترى کی مثال میں ہے. اور وجدت تحقیق کبھی اصبت کے معنی میں ہوتا ہے، اس کی مثال وجدت الضال ای اصبتها، ترجمہ میں نے گم شدہ شے کو پا لیا.
فإن كل واحد من هذه المعاني لا يقتضي إلا متعلقا واحدا فلا يتعدى إلا إلى مفعول واحد. یہ فا تعلیلیہ ہے. کون سی فا ہے؟ پیچھے دعویٰ مقدر ہے، وہ بتاتا ہوں، پڑھاتے ہوئے بتاؤں گا کون سا. ان مشبہ بالفعل کل مضاف واحد موصوف من جار حاضی موصوف المانی صفت موصوف سے مل کے مجرور جار مل کے ثابت کے متعلق موصوف سے مل کے مضاف الیہ مضاف مضاف مل کے ان کا اسم. لا یقتضی فعل ہوا ضمیر فاعل جس کا مرجع کل واحد الا فی استثناء متعلقا واحد موصوف سے مل کے مفعول بھی. فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر یہ خبر انا کی نہ اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. فلا یتعدی کیا کہا بولو بھائی، فا تفریعیہ یا نتیجیہ. لا یتعدی فعل ہوا فاعل جس کا مرجع وہ کل واحد ہے الا فی استثناء الی جار مفعول واحد موصوف سے مل کے مجرور جار میں مل کے لا یتعدی متعلق فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کوئی سنیا جی؟ یہاں تک میں نے پڑھا ہے. اب یہ دلیل ہے، اس سے پہلے دعویٰ مقدر ہے. وہ دعویٰ یہ ہے علمت جب عرفتو کے معنی میں ہوگا، وجدت جب اسبت کے معنی میں، رأیت جب ابصرت کے معنی میں ہوگا تو ان کا ایک مفعول آئے گا. کیا آئے گا؟ کیونکہ علمت جس کے معنی میں ہے، رأیت جس کے معنی میں ہے، وجدت جس کے معنی میں ہے، عرفت ابصرت اسبت، یہ تین. پھر پڑھتا ہوں، عرفت ابصرت اسبت، یہ جو تین معنی ہیں ان میں سے ہر ایک مفعول کو چاہتا ہے. ان میں سے جو ان کے معنی میں ہوگا وہ بھی ایک کو ہی جائے گا. یہ جو تین معنی ہیں عرفت اسبت ابصرت، یہ جو تین معنی ہیں ان کے کتنے مفعول آتے ہیں؟ تو جو ان کے جی کوئی نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ کیا بے شک ان معنی میں سے آ رہے ہیں. کن معنی میں سے؟ عرفت ابصرت اسبت. ان معنی میں سے نہیں تقاضا کرتا مگر ایک مفعول کا، یا متعلق سے بڑا مفعول ہے. تو جب یہ معنی ایک مفعول کو چاہتے ہیں تو جو ان معنی میں ہیں فلا یتعدی، لہذا عرفت و علمت جب عرفت کے معنی میں ہوگا، رأیت ابصرت کے معنی میں ہوگا، وجدت جب اسبت کے معنی، تو وہ ان میں سے آ رہے متعدی نہیں ہوگا مگر ایک مفعول کی طرف. والواحد المشترک بینہما هو زعمت مثل زعمت اللہ غفورا فهو للیقین وزعمت الشیطان شکورا فهو للشک. واو استنافیہ الواحد واحد صیغہ صرف موصوف المشترک صیغہ صرف ہوا نائب فاعل بینہما اس کا مفعول فی اپنے نائب مفعول فی سے مل کے اس کی صفت موصوف سے مل کے مبتدا ہوا کو ضمیر فصل کہہ لے یا مبتدا ثانی کہہ لے. زعمت مراد لفظ خبر اس کی کہہ لے یا ڈائریکٹ اس کی کہہ لے. اگر اس کی کہنا مبتدا خبر مل کے پھر اس کی خبر مبتدا خبر جملہ اس میں. مثل زعمت اللہ غفورا، یہ آسان ہے. زعمت اللہ غفورا مراد لفظ مضاف ہے، خبر ہوگی. زعمت فعل تا فاعل لفظ اللہ مفعول اول غفورا مفعول ثانی فا تفصیلیہ ہوا مبتدا للیقین ثابت ان کے متعلق خبر جملہ اس میں خبریہ. اور کہتا زعمت الشیطان شکورا، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ہاں یوں کہہ رہا تھا ویسے. زعمت الشیطان شکورا مراد لفظ اس کا عطف ہوا زعمت اللہ غفورا میں، وہ مطوف علیہ مطوف مل کے مثل کا مضاف ہے. فا تفصیلیہ ہوا مبتدا للشکی جامع جملہ کی ثابت ان خبر. کوئی سمجھ بھی آئی؟ یہ فعال قلوب کتنے؟ 7. 3 یقین والے، 3 شک، وہ 3 اور ایک مشترک. وہ جو مشترک ہے وہ ہے زعمت، کبھی وہ شک کے لیے آتا ہے کبھی یقین کے لیے آتا ہے. جی دونوں کی مثال دیتے ہیں. زعمت اللہ غفورا، یہاں زعمت یقین کے لیے، میں نے اللہ کو غفور یقین کیا کہ اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ زعمت الشیطان شکورا، شکور لفظ کے دو معنی، ایک ہے بہت زیادہ شکر کرنے والا اور دوسرا معنی ہے حقیر شے کو، یہاں مراد دوسرا معنی ہے. اگر آپ یہ معنی کریں کہ میں نے شیطان کو شکور سے مراد دوسرا معنی کہ میں نے شیطان کو گمان کیا حقیر شے کو قبول کرنے والا، تو یہ آپ کا شک ہے. کیا ہے؟ شک ہے، یعنی گمان کیا، یقین نہیں ہے. یقین نہیں، بولو یار کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو یہ گمان کرنا کہ وہ راضی ہو جائے، تھوڑی شے قبول کر لے، یہ شک ہے. وہ تھوڑی شے قبول نہیں کرتا، تھوڑی شے کیونکہ وہ انسان کے صغیرہ گناہوں سے راضی نہیں ہوتا. وہ تو معاذ اللہ کہتا ہے انسان بڑے بڑے گناہ کرے. تو آپ کا شیطان کو یہ گمان کرنا، اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، سوچ رکھنا
کہ وہ چھوٹے گناہوں سے راضی ہو جائے گا، یہ شک ہے، یقین نہیں ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور وہ ایک جو دونوں سے مراد کون؟ شک اور یقین، دونوں میں مشترک. وہ کون ہے؟ زامتو ہے جی. اس کی مثال جو دونوں میں مشترک، زامت اللہ غفورا اور زامت الشیطان شکورا کی مثال میں ہے. یہ جو زامتو ہے یہ یقین کے لیے، اور یہ زامتو شک کے لیے ہے. الحمدللہ.